نماز استخارہ کی حقیقت۔ سب سے پہلے استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے کہ جس کام میں بندے کو کوئی تردد ہو، وہ تردد دور کرنے کے لیے بندے کا دل جس طرف مائل ہو جائے وہ کام کر گزرے۔ اس میں خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی جائز کام ہو اور بندے کو معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی رات کو 2 نوافل نماز پڑھے جو نماز استخارہ ہے، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے اور اس کے بعد سو جائے، اور پھر جب جاگے تو جاگنے کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کر گزرے۔ مثلا دکان یا مکان بنانا ہو یا شادی کا مسئلہ ہو، اب اگر دل اس طرف مائل ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے تو وہ کام کر گزرے۔ اگر دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تو پھر اس کام کو ترک کر دے، رہنے دے۔ اس میں خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل مائل ہو جائے یہی ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طرح نماز استخارہ کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز استخارہ پڑھنا مشکل ہو، مثلا سستی یا عجلت کی وجہ سے، یا عورت کو حیض و نفاس کی وجہ سے نماز استخارہ پڑھنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں صرف دعا پڑھ کر ہی سو جائیں تو انشاءاللہ بہتری کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ دل مائل ہوا تو انشاءاللہ وہ کام کر گزریں، اگر دل مائل نہ ہوا تو وہ کام نہ کریں۔ استخارہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس دن استخارہ کرنا ہو دن والے کپڑے اس رات نہ پہنیں۔ مثلا جب رات کو استخارہ کرنا ہے تو نئے کپڑے پہنیں، جس بستر پہ سونا ہو وہ بستر، وہ چادر وہی پاک ہونی چاہیے، وہ گدا وغیرہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد نماز استخارہ پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ اچھی طرح پڑھ کے پھر جو ہے وہ قبلے کی جانب رخ کر کے سو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے دل کسی نہ کسی کام کی طرف مائل ہو جائے گا، تو جس کام کی طرف دل مائل ہو وہ کام کر گزریں۔ دعائے استخارہ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں، اس کے بعد جب آپ بستر پہ بیٹھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ انا حاضل امرہ یہ 2 جگہ پہ ہے، یہاں پہ جب آپ پہنچیں تو کوشش کریں کہ وہ نیت کر لیں، یعنی جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، شادی کے لیے یا کسی کام کے لیے یا سفر پہ جانے کے لیے یا مکان یا دکان بنانے کے لیے، تو وہ نیت دل میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا دل کسی کام کی طرف کسی طرف متوجہ ہو جائے گا۔